السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 8 میں اس میں جمع کی قدر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور ساتھ ہی جمع مکسر کے 4 اوزان فعول، فعول، فعال اور فعال مع امثلہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، یعنی یہ 4 اوزان اور ساتھ ہی بہت سی مثالیں ان اوزان کے اوپر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں 4 وزن آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ مثالیں بھی اس کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ پہلا وزن افعال، دوسرا وزن فعال، تیسرا وزن افعلۃ اور چوتھا وزن فعلاء۔ پہلے ویڈیو کے اندر میں نے اوزان کو یاد رکھنے کا طریقہ بھی بتلایا تھا کہ کس طرح یاد رکھیں گے۔ اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے آپ کچھ بھی بٹھا سکتے ہیں۔ مثلا یہ افعال، یہ پہلا وزن یہاں پر جو بیان کیا اس ویڈیو میں افعال۔ دوسرا جو وزن ہے فعال، آپ اس کو کس طرح یاد رکھیں گے؟ یہ جو افعال ہیں، اس افعال میں سے شروع کا جو حمزہ ہے اس کو آپ نکال دو اور اس فا کلمے کو زیر دے دو تو فعال ہو گیا۔ اور تیسرا وزن افعلۃ، اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو افعال ہیں ان میں سے اس الف کو نکال دو اور اس عین کلمے کو زیر دے دو اور اخیر کے اندر تا برا دو، لام کے اوپر زبر دے کر اخیر میں تا برا دو، افعلۃ۔ اور اسی طرح آپ سمجھ لیجئے، اپنے اپنے اعتبار سے یاد رکھے جس طرح بھی آپ کو سہولت رہے۔ یہ تو میں نے اپنے اعتبار سے یاد رکھنے کا طریقہ بتلایا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں یہ 4 وزن مع امثلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ افعال، فعال، افعلۃ اور فعلاء۔ اور یاد رہے ان اوزان کو اگر آپ نے ذہن نشین کر لیا، جمع مکسر کے جتنے بھی اوزان ہیں، اگر ان اوزان کو آپ نے ذہن نشین کر لیا، دماغ میں بٹھا لیا، تو جتنی بھی جمعیں آتی ہے ان کا یاد رکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اوزان یاد ہوں گے تو جمع کو یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے۔ اب میں ان کی مثالیں پیش کروں اس سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس جمع جو ہوتی ہے وہ واحد کا جو اصلی وزن ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اس میں تصغیر مثال سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ پہلے یہ سمجھیے کہ جمع جو ہوتی ہے وہ حروف اصلی جو ہے اس حروف اصلی کو ظاہر کر دیتی ہے کہ واحد کے اندر حروف اصلی کون کون سے ہیں۔ ایسے ہی اس میں تصغیر بھی یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ واحد کے اندر حروف اصلی کون ہے۔ مثلا بابن، دروازہ، یہاں پر یہ دیکھیں بابن میں یہ بیچ میں الف ہے، لیکن کیسے پتا چلے گا یہ الف کس سے بن کر آیا؟ یعنی یہ الف پہلے کیا تھا اور یہ کس سے بدل کر الف ہو گیا؟ تو اس کی جو جمع ہے ابوابن، اس نے بتلا دیا کہ یہ الف جو ہے واو تھا، یعنی حروف اصلی با، واو اور با ہے۔ آپ ڈکشنری میں بھی دیکھیں گے تو با، واو، با میں ملے گا۔ بابن کو اگر ڈکشنری میں لغت میں دیکھنے جائیں گے تو باب وہاں ملے گا۔ تو ابوابن، یہ واو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ الف جو ہے واو سے بدل کر آیا ہے۔ اور اس کے برخلاف نابن، اس کی جمع آتی ہے انیابن، ان وابن نہیں، ان یابن، یا کے ساتھ اس کی جمع آتی ہے۔
تو یہاں پر یہ جو یا ہیں جمع کے اندر وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے، اس بات کو بتلا رہا ہے کہ نابن میں جو الف ہے وہ الف یا سے بدلا گیا ہے۔ الف جو یا تھی اس یا کا الف بنا دیا گیا ہے۔ تو بابن کی جمع ابوابن دروازہ، اور نابن کی جمع انیابن یعنی دانت۔ تو یہ مطلب ہے کہ جمع جو ہوتی ہے وہ حرف اصلی کا پتہ دے دیتی ہے۔ ایسے ہی اس میں تصغیر بھی، مثلا یہ بابن ہے، اسی بابن کا اس میں تصغیر آئے گا بویبن۔ تین حرفی جو اسم ہو اس کا اس میں تصغیر فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ تین حرفی جو ہوتا ہے اسم، اس کا اس میں تصغیر فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ تو بابن اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ، اس کا اس میں تصغیر آئے گا بویبن۔ تو دیکھیں یہاں پر واو نکلا اس میں تصغیر کے اندر بھی بویبن، تو یہ اس میں تصغیر کا صیغہ یہ بتلا رہا ہے کہ بابن میں جو الف ہے وہ پہلے واو تھا اور بعد میں اس کو الف بنا دیا گیا۔ تو یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جمع اور اس میں تصغیر یہ دونوں حروف اصلی کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب آئیے، اب جو اوزان ہیں ان کے ماتحت جو مثالیں آتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یوں سمجھیے افعال، مثلا اقلام، قلم ان کی جمع ہے اقلام، افعال کے وزن پر۔ ایسے ہی سبب، کارن، وجہ، اس کی جمع ہے اسباب۔ تو یہ افعال کے وزن کے اوپر یہ جمع بنائی گئی۔ دوسرے نمبر پر، یہ تو میں دو مثالیں دے رہا ہوں، آخر میں آپ کے سامنے پورا پیج پیش کروں گا۔ دوسرے نمبر پر فعال، جیسا کہ رجل آدمی، اس کی جمع آتی ہے رجال۔ کلب کتا، اس کی جمع آتی ہے کلاب۔ تو یہ فعال کے وزن پر جمع ہے۔ تیسرے نمبر پر افعلۃ، جیسا کہ طعام، اس کی جمع آتی ہے اطعمۃ یعنی کھانا۔ طعام کا معنی کھانا، وہ مصدر والا کھانا نہیں الاکلو۔ ایک تو مصدر والا کھانا، الاکلو کا معنی کھانا، وہ تو مصدر ہے، لیکن یہاں پر کھانا سے مراد کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ طعام۔ تو الاکلو کا معنی بھی کھانا اور طعام کا معنی بھی کھانا، لیکن طعام یہ جو ہے مصدر نہیں ہے اور الاکلو یہ مصدر ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے الذهب، سونا۔ ایک تو جو سونا ہوتا ہے مصدر ہے، ایک تو سونا جو ہے اردو کے اندر، عربی کی بات ہے، اردو کے اندر سونا ایک تو یہ ہوتا ہے جاگنا سونا، آدمی سویا ہوا ہو اس کے سلسلے میں جو بولتے ہیں وہ سونا۔ اور یہ کون ہے؟ سونا چاندی والا سونا، چاندی کے مقابلے میں جو سونا ہوتا ہے وہ۔ تو خیر یہ اطعمۃ یہ طعام کی جمع ہے جس کا معنی ہے کھانا۔ ایسے ہی رغیف، چپاٹی یعنی پتلی روٹی۔ ایک تو ہوتا ہے خبزن، خبزن کہا جاتا ہے روٹی کو، اور رغیفن بھی روٹی کو ہی کہتے ہیں، لیکن رغیفن کا اطلاق اس روٹی پر ہوتا ہے جو پتلی ہو، جس کو چپاٹی نام دیا جاتا ہے۔ تو رغیفن کا معنی چپاٹی، پتلی روٹی، اور خبزن کا معنی روٹی، لیکن وہ پتلی نہیں ہوتی۔ تو رغیفن کی جمع ہے ارغفتن۔ چوتھے نمبر پر فعلاء، جیسے عالم کی جمع علماء، جاننے والا۔ زمیل ان کی جمع زملاء یعنی ساتھی۔ تو یہ چار وزن ویڈیو نمبر اور سبق نمبر 8 میں 4 اوزان پیش کیے گئے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں بھی یہی 4 اوزان یاد رکھیں۔ اب آئیے ان 4 اوزان کے وزن کے اوپر
جو جمائیں بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں پھر میں مقرر عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اوزان ہیں ان اوزان کو اگر ذہن کے اندر بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ ہر اسم کی جمع یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہذا اچھی طرح ان اوزان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ میں 8 اوزان پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلی ویڈیو 8ویں سبق میں جو اوزان پیش کیے گئے تھے وہ، اور اس ویڈیو کے اندر جو اوزان پیش کیے گئے وہ 8 کو میں اب ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا وزن فعول، دوسرے نمبر پر فعال، دوسرے نمبر پر فعول، تیسرے نمبر پر فعال، چوتھے نمبر پر فعال۔ یہ 4 پہلے اس طرح یاد رکھیے، اور اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر جو 4 بیان کیے گئے اس کو یاد رکھیے۔ افعال، فعال، افعلۃ اور فعلاء۔ یہ اس طرح 4 کی جوڑی آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہیں گے۔ پہلے 4 جو ہے اس کو الگ یاد رکھیے، اور یہ جو 4 اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ان کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر مزید کچھ اوزان آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب آئیے ان اوزان کے اوپر جو مثالیں ہیں ان کو لیجئے تاکہ اچھی طرح یہ اوزان ذہن نشین ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابن دروازہ جمع ابوابن، نابن دانت جمع انیابن، طفلن بچہ جمع اطفالن، نہرن نہر پانی کی جو نہر ہوتی ہے وہ نہرن نہر جمع انہارن، لونن رنگ کلر جمع الوانن، صوتن آواز جمع اصواتن، مردن بیماری جمع امرادن، خشبن لکڑی جمع اخشابن۔ خشبن کی ایک جمع خشبن بھی آتی ہے، جیسا کہ فعولن کے وزن کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ خشبن لکڑی جمع اخشابن، عشبن گھاس، عشبن کہتے ہیں تر گھاس کو۔ ایک ہوتا ہے حشیشن، سوکھی گھاس ہو اس کو حشیشن کہا جاتا ہے، اور تر گھاس ہو اس کو عشبن کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک لفظ آتا ہے قلعن، قلعن سوکھی گھاس ہو یا تر گھاس ہو دونوں قسم کی گھاس کو قلعن کہا جاتا ہے۔ تو عشبن گھاس جمع اعشابن، قلمن قلم پین جمع اقلامن، نہرن نہر جمع انہارن، یہ 2 مرتبہ آ گیا، نہرن نہر جمع انہارن، فیلن ہاتھی جمع افیالن، امن چچا جمع اعمامن، خالن مامو جمع اخوالن۔ اب آئیے فعال کے وزن پر مثالیں لیجیے۔ کلبن کتا جمع کلابن، رجلن آدمی مرد جمع رجالن، جملن اونٹ جمع جمالن، ثوبن کپڑا جمع ثیابن۔ ایک بات یہاں پر کہہ دوں، یہ ثوبن اس کی جمع اصل میں آتی ہے ثوابن۔ جیسے یہ میم ہے تو یہ ماں نکلا، یہ جیم ہے تو جا نکلا، یہ لام ہے تو لا نکلا، ایسی واو ہیں تو ہونا چاہیے وا ثوابن، لیکن یہاں پر اس واو کو بدل دیا گیا یا سے۔ صرف کا جو قاعدہ ہے اس صرف کے قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر واو کو یا بنا دیا گیا ہے ثیابن۔ انشاءاللہ جو قواعد ہے علم الصرف کے ان کو مستقل آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا۔ تو یہاں پر یہ ثوبن کی جمع ثوابن آتی ہے، لیکن پھر اس واو کو یا سے بدل دیا گیا ثیابن۔ ثوبن کپڑا، ثیابن کپڑے جمع ہے۔ جبلن پہاڑ، جبالن پہاڑ یہ جمع ہے۔ طویلن لمبا، اس کی جمع طوالن۔ کبیرن بڑا، اس کی جمع کبارن۔ قصیرن پستہ قد جس کو ٹھنگنا بولتے ہیں، جمع قصارن۔ صغیرن چھوٹا، جمع صغارن۔ سمینن موٹا، جمع سمانن۔ ضعیفن کمزور، جمع ضعافن۔
عبدن بندہ جمع عبادن، تلن ٹیلے کو کہا جاتا ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہو اس کو کہا جاتا ہے تلن، ٹیلا جس کو ٹیکرا بولتے ہیں، ٹیلا یا چھوٹی پہاڑی اس کو تلن کہا جاتا ہے، جمع تلالن، بغلن خچر، گدھے گھوڑے کے ملاپ سے جو جانور پیدا ہوتا ہے اس کو بغلن کہا جاتا ہے، خچر جمع بغالن، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس آیت کریمہ کے اندر ان جانوروں کے نام کو بیان کیا گیا ہے۔ لیجئے تیسرا وزن افعیلتن، متاعن سامان جمع امتیاتن، متاعن سامان جمع امتیاتن، غطاؤن ڈھکن جمع اغتیتن۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے یہ ویسے قاعدے کے روح سے ہونا چاہیے اغتیتن، جیسے یہاں پر دیکھیے متاعن تو یہ عین کو یہاں پر اے کر دیا، یہ فا کو یہاں پر فے کر دیا، تو اسی طرح یہاں پر ا ہے تو یہاں پر ہو جانا چاہیے اغتیاتن، لیکن یہاں پر کیا بنا دیا گیا، اس کا یا بنا دیا گیا۔ یہاں پر بھی صرفی قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا صوبن سیابن میں تو سیوابن تھا پھر سیابن کر دیا گیا، اسی طرح غطاؤن ہے جمع اغتیاتن آنا چاہیے لیکن یہاں پر حمزہ کو یا بنا دیا گیا۔ غطاؤن ڈھکن، پردے کو بھی کہا جاتا ہے جمع اغتیاتن۔ رغیفن چپاٹی جمع رغیفتن، طعام کھانا جمع اطعمتن، سلاح ہتھیار جمع اسلحتن، سوارن کنگن، عورتیں جو اپنے ہاتھوں میں پہنتی ہیں کنگن اس کو کہا جاتا ہے سوارن، سوارن کنگن جمع اسورتن، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ ترابن مٹی جمع اتربتن، مکان جگہ جمع امکنتن، زمان وقت یا ٹائم جمع ازمنتن، مثال کا معنی مثال، کسی چیز کے اوپر مثال دی جائے، جیسے یہ سب مثالیں کس کی دی ہے، یہ فعال ان کے وزن پر، تو کسی چیز کے لیے کوئی نمونہ دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے مثال، مثال مثال یا نمونہ جمع امثلتن، سوال کوشچن یعنی سوال جمع اسئلتن، جواب جواب یعنی آنسر جمع اجوبتن، عمود کھمبا یا ستون، پلر جو بھی کہو، عمود کا معنی کھمبا کہو، ستون کہو، پلر کہو، اور کالم کو بھی کہا جاتا ہے، عمود کالم کو، کالم سمجھ رہے ہیں نا، مثلا یہ دیکھیے یہ کالم، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ پہلا کالم، یہ دوسرا کالم، یہ تیسرا کالم، یہ چوتھا کالم، تو یہ 4 کالم ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے عمودن۔ اور ایک تو ہوتا ہے رو، اس طرح کی لائنیں ہو، اس طرح ہی یہ اس طرح کی، مان لو یہاں پر اگر اس طرح لائن ہو تو اس کے یہ پہلے کو کہیں گے پہلی رو، دوسری رو، تیسری رو، تو اس کو تو یہ ورٹیکلی جو ہوتا ہے اس طرح اس کو کالم کہا جاتا ہے، اور یہ ہاریزونٹلی ہو، ہاریزونٹل یعنی اس طرح کی تو اس کو کہا جاتا ہے رو۔ تو خیر عمود ان کا معنی کھمبا، ستون، پلر، اور یہ کالم کو بھی کہا جاتا ہے۔ عمودن جمع عامدتن، عامدتن جمع آتی ہے اور اس کی جمع عمدن بھی آتی ہے، اور عمودن، عمودن کی 3 جمع آتی ہے، ایک تو یہ جمع عامدتن اور ایک آتی ہے عمدن اور ایک آتی ہے عمودن۔ قرآن کریم کے اندر بغیر عمدن ترونہ، وہاں پر قرآن میں دیکھیں عمدن کا لفظ آیا ہے آسمان کے سلسلے کے اندر کہ تم آسمانوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کیسے پیدا کیا، بغیر ستون کے، بغیر عمدن ترونہ، بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حالانکہ کوئی بھی چھت جو ہوتی ہے بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری دیکھیے کہ اتنا بڑا آسمان لیکن کہیں بھی ایک پلر نظر نہیں آتا، کہیں بھی ایک ستون نظر نہیں آتا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہاں تو عمودن ستون جمع عامدتن،
जनाहुन का माना बाजू, जमा अजनिहतुन, परिंदे का जो बाजू होता है उसको जनाहुन कहा जाता है। ऐसे ही जो हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन, उसके जो बाजू होते हैं उसको भी जनाहुन कहा जाता है। जनाहु तायरते, यानी हवाई जहाज का जो बाजू है वो, और जनाहु तायरे, परिंदे का बाजू। याद रहे ये जीम के ऊपर जबर पड़ेंगे जनाहुन, वरना अगर इस जीम के ऊपर पेश पढ़ दिया जुनाहुन तो पूरा मतलब बदल जाएगा। जुनाहुन का माना होता है गुनाह, जुर्म, इसलिए मैंने यहाँ पर जीम के ऊपर जबर बाकायदा लगा दिया है। जनाहुन बाजू, जमा अजनिहतुन। अब आइए आखिरी वजन की मिसालें लीजिए। आलिमुन, जानने वाला, जमा उलमाओ। जाहिलुन, न जानने वाला, नावाकिफ, जमा जुहलाओ। शायरुन का माना शायर, यानी जो अशार बनाते हैं उनको कहते हैं शायर, जमा शुआराओ। अमीनुन, अमानतदार, जमा उमनाओ। सफ़ीहुन, बेवकूफ़, जमा सुफ़हाओ। हकीमुन, अक्लमंद, दाना, जमा हुक्माओ। शरीकुन, पार्टनर, भागीदार, जमा शुरकाओ। फ़क़ीहुन, समझदार। या इसी तरह फ़िक़ा का जो इल्म रखता हो, फ़िक़ा के अंदर जिसको महारत हो उसको फ़क़ीहुन कहा जाता है। वैसे फ़क़ीहुन का माना समझदार। फ़क़ीहुन, जमा फ़ुक़हाओ। ज़मीलुन, साथी, जमा ज़ुमलाओ। शरीफ़ुन, अच्छा, अच्छा, शरीफ का माना अच्छा, घटिया किस्म का, ये रज़ील का उल्टा है। रज़ीलुन घटिया को कहा जाता है, कमीने को, और ये शरीफुन का माना अच्छा, आली नसब। शरीफुन, जमा शुरफ़ाओ। वज़ीरुन, वज़ीर, जमा वुज़राओ। अमीरुन, अमीर कहा जाता है हाकिम को, शहज़ादे को, हाकिम हो शहज़ादा हो उसको अमीर कहा जाता है, जमा उमराओ। अदीबुन का माना इंशा परदाज, अदब के अंदर जिसको महारत हो, इंशा के अंदर उसको कहा जाता है अदीबुन, जमा उदबाओ। आक़िलुन, अक्लमंद, जमा उक़लाओ। तो ये थे आज के वीडियो में 4 औज़ान और उनकी कुछ मिसालें। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मज़ीद कुछ औज़ान आपके सामने पेश किए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझाने का उसलूब और तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी चैनल से जुड़ जाइए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और साथ ही ऑल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मौसूल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।